صفحہ نمبر 49 آیت نمبر 25 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا حال ہوگا باطل ادیان والوں کا اس دن جس دن ہم ان کو جمع کریں گے اور اس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر آدمی کو اپنے کیے کا پورا بدلہ ملے گا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، آپ فرما دیجئے اے اللہ آپ مالک ہیں تمام سرزمین کے، جس کو چاہیں آپ ملک دے دیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہیں آپ مملکت لے لیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہیں آپ عزت دیں، جس کو چاہیں آپ ذلت دیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، آپ کے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آپ ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اے اللہ آپ رات کو دن میں داخل فرماتے ہیں اور دن کو رات میں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، آپ زندہ نکال دیتے ہیں مردہ سے اور مردہ کو نکالتے ہیں زندہ سے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو آپ چاہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں قیامت اور توحید کے مناظر ذکر ہو رہے ہیں۔ باطل ادیان والے دنیا میں تو زندگی گزار لیں گے، اسلام کے خلاف زندگی بسر کرنے والوں کی دنیا تو گزر جائے گی، لیکن آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا، یعنی وہ عذاب میں ہوں گے، کیونکہ ہر کسی کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ جس نے اچھا کیا ہے اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جس نے برا راستہ اختیار کیا اس کو برا بدلہ ملے گا۔ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ آپ جس کو چاہے حکومت دیں، جس سے چاہے حکومت لیں، جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلت دیں، تمام بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، چاہیں تو رات کو دن میں داخل کریں، یعنی دن لمبا فرما دیں، چاہے تو دن کو رات میں داخل کر دیں، رات لمبی کر دیں، چاہے تو زندہ کو مردہ سے نکال لیں جیسے انڈے سے چوزا، چاہے تو مردہ کو زندہ سے نکال لیں جیسے انڈا مرغی سے۔ یہ آپ کی قدرت کے کرشمے ہیں، اور جس کو چاہے آپ بغیر حساب کے رزق دیں۔ معلوم ہوا کہ عزت، ذلت، فقر اور دولت یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہے اللہ رزق بڑھا دے۔ کتنے سارے ایسے لوگ جو غریب تھے اللہ نے ان کو مال دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ کوشش اپنی جگہ ہے، باقی رزق جس کو اللہ چاہے رزق دے، بڑھا دے۔
جس کو چاہے کم کرے، یہ اللہ کی اپنی ایک شان ہے۔ اور آج جو سب سے بڑا مسئلہ انسانیت نے اپنے لیے بنا رکھا ہے وہ رزق کا مسئلہ ہے۔ مجھے رزق کہاں سے ملے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، میری امت کو جتنا خوف فقر سے ہے، اگر اتنا خوف قیامت اور آخرت کا ہوا تو میری امت کامیاب ہوگی۔ سوچ لے، ہر آدمی اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ کہیں غربت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ دنیا میں غربت کوئی نقصان کی بات نہیں، ہاں کمال غربت بعض اوقات ناشکری اور شکوہ شکایت کا رستہ اختیار کر کے انسان ناکام ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں فی نفسی ہی غربت کوئی ناکامی کا رستہ نہیں، یہ اخروی کامیابی کا رستہ ہے۔ ہاں حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا، لیکن ایسے انداز سے، محتاط انداز سے کہ آخرت خراب نہ ہو۔ باقی رزق کا وعدہ اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ ہمارے ایک سفید ریش طالب علم تھے، وہ عجیب واقعہ بیان کرتے تھے رزق کے متعلق۔ فرمانے لگے کہ لاہور کے ایک ہوٹل میں 4 دوست تھے جو سب چرس پینے والے تھے۔ ان کے پاس صرف 50 روپے تھے۔ اب چاروں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بات کے فکر میں کہ بھوک بھی لگی ہے اور چرس کو بھی طبیعت کرتی ہے، کیا کریں؟ وہ ایک نے کہا آؤ سب مل بیٹھ کے سکون سے بیٹھتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں، اگر چرس کی بات طے ہوئی تو چرس خرید لیں گے، اگر کھانے کی بات طے ہوئی تو کھانا خرید لیں گے۔ وہ چاروں نے اپنی اپنی رائے دی۔ ایک نے کہا کہ دیکھو رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، وہ اللہ پہ چھوڑ دو، چرس کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، چرس خریدتے ہیں، 50 روپے کا چرس خرید لیں گے، چرس پیئیں گے، رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ سفید ریش کہا کرتا تھا بات ہے یقین کی، یقین اللہ پہ ہو کہ اللہ رازق ہے۔ وہ چرسی تھے، نہ عبادت گزار تھے اور نہ کچھ اور، لیکن بیٹھ کے ان کی وہ توجہ اس طرف ہو گئی، یقین ہو گیا کہ رازق اللہ ہے، ہمیں کھلائے گا۔ اس کے بعد بیچاروں نے عمل کیا کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا کہ واللہ خیر الرازقین، وہ واقعی رزق دے گا، بھوک کی ذمہ داری اللہ کے حوالے، اور چرس خرید لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات پکی ہوتی ہے، تجربہ آپ لوگوں کو ہوگا، ان لوگوں کی بات ایک ہوتی ہے اور سادہ مزاج ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے چرس خرید کے چرس پیا، اور اب جی آپ نے کہا تھا کہ چرس پیتے، اب کھانا تو بس رازق اللہ ہے، مجھے یقین ہے، تم بھی یقین رکھو کہ کھلائے گا اللہ۔ وہ فرمانے لگے کہ اس بات میں لگے ہوئے تھے، اس کو ملامت کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا کہ چرس پیتے ورنہ کچھ کھا لیتے۔ اس نے کہا یقین ہے کہ اللہ ہمیں کھلائے گا۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک آدمی وہ گاڑی سے اترا اور اسی ہوٹل میں کرسی پہ بیٹھا، اور وہ سروس والوں کو بلایا کہ فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ۔ کھانا اس کے سامنے اعلیٰ انداز کا کھانا رکھا گیا۔ اتنے میں اس کو کال آئی تو کسی سے 2-3 باتیں کر کے فوراً وہ موبائل فون کو بند کیا اور کھانا ادھر ہی چھوڑ کے سامنے دیکھا تو یہ چاروں فقیر بیٹھے ہوئے ہیں۔
کہا کہ آؤ، میں نے بہت اعلیٰ کھانا اپنے لیے منگوایا تھا، لیکن رشتہ داروں کی کال آئی کہ فوتگی ہو گئی، میری طبیعت پہ بوجھ ہے، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، یہ کھانا آپ لوگ کھا لیں۔ وہ خوش ہوا، دیکھو میں نے کہا تھا کہ نہیں، رازق اللہ ہے۔ اللہ چرسیوں کو کھلاتے ہیں، کیا نماز پڑھنے والوں کو نہیں کھلائے؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے؟ پرندوں کے پاس کون سا ڈپلومہ ہے؟ صبح وہ بھوکے پیٹ، خالی پیٹ وہ نکل کے گھونسلے میں شام کو پیٹ بھرے آتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ اگر غلے کا موسم ہے تو بھی اللہ ان کو کھلا رہے ہیں، اگر غلے کا موسم نہیں ہے تو بھی اللہ ان کو کھلا رہے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، ہمارے تو ہاتھ پاؤں ہیں، ہمیں تو اللہ نے عقل دی ہے، ہم تو حلال کمائی کے ذرائع جانتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی توجہ غربت سے خوف کی طرف ہے، اتنی توجہ اگر اللہ سے خوف کی طرف ہو گئی، بس کام بن گیا۔ جو اللہ دن کو لاتا ہے، رات کو لاتا ہے، سورج کا اتنا بڑا نظام قائم کر رکھا ہے، سمندروں کا نظام اس کے قبضے میں ہے، ہواؤں کی مقدار اس کے ہاتھ میں ہے، پانی کا نظام اس نے تمام زندہ سروں کے لیے پھیلا رکھا ہے، اس کے لیے کسی کو کھلانا کوئی مشکل کام ہے؟ اس لیے ذرائع رزق ضرور اختیار کریں۔ دنیا ہے، یہ دار الاسباب ہے، لیکن اس میں اتنا ہم نہ گھسیں کہ ہم اپنے اللہ کو بھول جائیں۔ ہمارے بڑے استاد جی فرمایا کرتے ہیں کہ مال جیب میں رکھنا کوئی جرم نہیں، مال دل میں رکھنا بڑا جرم ہے۔ مال جیب میں رکھنا کوئی جرم نہیں، یہ ضرورت ہے، مال دل میں رکھنا بڑا جرم ہے۔ مال جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو نقصان کر جاتا ہے۔ یہ دل اللہ کے پیارے نام کے لیے ہے، اس میں اللہ کا نام ہو، اللہ کی محبت ہو۔ مال کی جگہ دل نہیں ہے، مال کی جگہ جیب ہے۔ ضرورت ہو تو نکال کے خرچ کرو، ضرورت نہیں تو پاس رکھو، کام آئے گی یہ چیز۔ تو اس لیے حلال کمائی یہ کامل عبادت ہے، اس کو فضول بھی نہ سمجھا جائے۔ جو آدمی صبح کو نکلے دکان کی طرف جا رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو حلال کماؤں، یہ عبادت کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس عبادت میں اس سے پہلے جو عبادت ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آخرت کا نقصان نہ ہو۔ باقی حلال کمائی شریعت کے اصول کو دیکھتے ہوئے یہ کامل عبادت ہے، اس میں مصروف آدمی اجر کما رہا ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، منڈی میں وہ کامل نماز پڑھنے والا سبزی فروش جب آواز لگاتا ہے ٹماٹر 50 روپے کلو، 50 روپے کلو، اس کو سبحان اللہ کے برابر اجر مل رہا ہے۔ کیا مبارک دین ہے ہمارا، لیکن ہم نے اپنے دینی اصول کا خیال نہیں رکھا، ورنہ چین، سکون اور اطمینان ہوگا۔ یہ رشتہ داریوں میں جوڑ آئے گا، پڑوسیوں میں توڑ نہیں ہوگا، جوڑ آئے گا۔ کل ایک حدیث سامنے آئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، جو اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جو مجھ سے لڑا وہ اللہ سے لڑا۔ کیا خیال ہے جو اللہ سے لڑتا ہے اس کی کوئی کامیابی ہوگی؟ مال ہی کی محبت سے تو پڑوسی کو پڑوسی نے سمجھا نہیں جا رہا، رشتہ دار کو رشتہ دار سمجھا نہیں جا رہا۔ اگر اللہ کے حوالے اپنی کوشش، نماز کا خیال، فرضیات کا خیال، پھر حلال کمائی کی کوشش، نتیجہ اللہ کے حوالے سکون ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی
اسی کا ذکر فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا حال ہوگا باطل ادیان والوں کا جب ہم ان کو ایسے دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر آدمی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ الملک وتنزع الملک ممن تشاء، آپ فرما دیجئے یا اللہ آپ مملکت کے مالک ہیں، جس کو چاہے ملک دیں، جس سے چاہے ملک لیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آپ جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلت دیں۔ بیدک الخیر، بھلائی ساری آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، آپ زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں اور مردہ کو زندہ سے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، آپ جس کو چاہیں بغیر حساب کے رزق دیں۔ اے اللہ حلال رزق ہم سب کو نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، ایسے مال سے ہماری حفاظت فرما جو آپ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو۔ اے اللہ اے اللہ اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما۔ موت آئے گی، ضرور آئے گی، کب آئے گی آپ کو علم ہے۔ اللہ جتنی زندگی رہتی ہے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ عاجزی والی عبادت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ حرمین شریفین کے دروازے اللہ امت کے لیے کھول دے، برکتوں کا نزول فرما، وبائی امراض اور ان کی دہشت کو دور فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک وکرمک۔